سارے صحابہ کو آگے کر دو، سب جب نظروں سے غائب ہو گئے تو دوڑ لگ رہی ہے، سبحان اللہ ہے۔ اور حضرت عائشہ آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ کچھ عرصہ بیت گیا تو آپ حضرت عائشہ فرماتے ہیں تبدنت، تو میرے کو چربی چڑھ گئی۔ تو پھر ایک سفر سے واپسی پر اللہ کے نبی نے پوچھا دوڑ لگاؤ گی؟ میں کہ لگاؤں۔ پھر آپ نے سارے صحابہ کو آگے بھیج دیا، جب سارے اوجھل ہو گئے پھر ہم نے دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے تو کہا دیکھ لو، اس جھک جانا، سہ جانا، پی جانا، اس سے گھر آباد ہوتا ہے۔ جو یہ سیکھ جائے گا اس کا گھر آباد۔ شادیاں ہو رہی ہیں، طلاقیں پڑ رہی ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر برباد ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہا علی طلاق سے بچنا، طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اور جو کہ دین کی سمجھ نہیں تو بہت سے شوہر اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ ظلم کر رہے ہوتے، میری ماں کر کر کے اپنی بیوی کو تباہ کر کے رکھ دیتے، اور بہت سے نادان ہیں بیویوں کے پیچھے لگ کے ماں باپ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ طرف کم ہے، لیکن ماں باپ کا ستم بہو پہ زیادہ ہے۔ ماں باپ کا ستم یعنی سسرال کا ستم بہو پہ یہ 90-95% ہے، اور لڑکی کی طرف سے ستم وہ 5% ہے۔ اسی ملک میں پیدائش ہوئی ہے، اسی ملک میں آنکھ کھولی ہے، اسی معاشرے کے امیر و غریب سے ملاقات بھی ہے، دیکھا بھی ہے۔ چونکہ نہ ساس کو پتہ ہے کہ اخلاق کیا ہے، نہ سسر کو پتہ ہے، نہ خامند کو پتہ ہے، نہ بیوی کو پتہ ہے، نہ اپنی باؤنڈری اور حدود کا پتہ ہے، تو زندگیاں تلخ اور اجیرن ہو کے رہ جاتی۔ پہلی طلاق سے بچنا، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ یہ علماء نے کیا مسئلہ لکھا ہوا ہے؟ اگر کوئی شخص یوں کہے انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے نام وقف، انشاءاللہ کے ساتھ کہے یہ پلاٹ، یہ گاڑی، یہ گھر، یہ اللہ کے نام پہ وقف تو وہ ہو گیا، اب یہ واپس نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مولویان بیٹھے ہیں نا، ٹھیک ہے نا بھائی، وہ ہو گیا، اب یہ واپس نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی یوں کہے انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، تو یہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تم گھر کو اجاڑو۔ اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو طلاق، تو اللہ تو چاہتا ہی نہیں تو گھر اجاڑ، اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔ اگر اللہ چاہے تو میرا گھر وقت، تو اللہ تو چاہتا ہے تو اپنے اللہ کے نام پہ کچھ دے جا۔ ایک گھر کو بچانا اتنا ضروری ہے، سینکڑوں آیات اس پر اللہ تعالیٰ نے اتار دی۔ اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو طلاق، تو اللہ تو چاہتا ہی نہیں تو گھر اجاڑ، اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔ اگر اللہ چاہے تو میرا گھر وقت، تو اللہ تو چاہتا ہے تو الٹو بلو کلر ہے، یہ گھر کے سامنے ہے تو وہ صاحب گاڑی پہ، گھر کے سامنے گاڑی نہیں کھڑی کرنی چاہیے۔ یہی اخلاق کا رونا تو میں رو رہا ہوں کہ اخلاق بہت وسیع مضمون ہے، اسے بہت زیادہ سمجھانے سکھانے کی ضرورت ہے۔ وہ اشارتاً کہا جاتا ہے، اشارتاً یہ کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ بہت اوکھا زندگی کا سبق ہے اخلاق۔ تو گھر کی آبادی کا سب سے بڑا سرمایہ وہ اخلاق ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سادہ شادی بھی کی ہے، درمیانے درجے بھی کی ہے، اور پرتکلف بھی کی ہے، شاہانہ بھی کی ہے، سارے مظاہر رکھے ہیں۔ چونکہ نہ ساری امت غریب ہے، نہ ساری امت مالدار ہے، نہ ساری امت بادشاہ ہے۔ بادشاہ کو کہو کہ اپنی بیٹی کو جا کے چھوڑ کے آ جائے لڑکے کے گھر میں، تو یہ تو اس کے لیے ناممکن ہے۔ تو میرا نبی ایسا ماڈل لے کر نہیں آیا کہ جو صرف ایک طبقہ تو کر سکے اور باقی نہ کر سکے۔ ہمارے دیندار طبقے میں ایک غلطی ہے، تھوڑا سا کوئی تکلف کرے گا تو بہت اسراف کیا، بہت اسراف کیا، اس سے تو ہماری مسجد ٹھیک ہو جاتی، اس سے تو ہمارا مدرسہ چل جاتا، اس سے تو 10 اور بچیوں کی شادی ہو جاتی۔ اس قسم کے جملے بولے جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہی وسعت کی گنجائش دیتا ہے تو اس کو تنگ کرنا بھی یہ کوئی میرے اللہ کی منشا نہیں ہے۔ ہاں جہاں اللہ تنگی لاتا ہے وہاں فراخی لانا حرام، جہاں فراخی لاتا ہے وہاں تنگی لانا ناجائز ہے۔ اور ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے شراب نہ ہو، کباب نہ ہو، گھنگرو کی چھنکار نہ ہو تو وہ شادی کوئی نہیں، یہ بھی گمراہی کی آخری شکل ہے۔ میرے نبی نے سادہ سی شادی کی، سب سے محبوب بی بی حضرت عائشہ دلہن خود چل کے اللہ کے نبی کے گھر چلی گئی، خود چل کے تھے۔ اور ولیمہ کیا ہوا؟ ایک گلاس مولے ہلال کے لیے آسان ہے، ایک گلاس دودھ پلا دے، ہاں جی ولیمہ ہو جائے گا۔ جو آئے اس کو دودھ پلا دے۔ دودھ سعد بن عبادہ نے دودھ بھیجا،
تو آپ نے ہر آنے والے کو دودھ پلایا. تو یہ حضرت عائشہ کا ولیمہ اتنا سادہ، رخصتی اتنی سادہ. یہ ماڈل بھی موجود ہے، جو یہ کرے گا تو اس کے پاس بھی سنت کا طریقہ موجود ہے. پھر آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ کیا تو وہ پر تکلف کیا ہے کہ اس میں سالن پکایا گیا، روٹی کھلائی گئی، خود حضرت ام سلمہ نے کھانا تیار کیا. پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ اس سے بھی پر تکلف کیا ہے کہ 3 دن دعوت ولیمہ فرمائی آپ نے. 3 دن. یہ سردار کی بیٹی، سردار کی بیگم، اور دونوں قتل ہو گئے. حی بن اخطب کی بیٹی اور خیبر کے سردار کی بیوی، وہ بھی قتل ہو گیا، یہ بھی قتل ہو گیا. تو آپ نے ان کی دلداری میں انہوں نے کلمہ پڑھا، ان سے نکاح کیا، اور خیبر سے مدینہ لوٹتے ہوئے ایک جگہ پڑاؤ کر کے 3 دن ولیمے کا کھانا کھلایا. لیکن اس میں آسانی یہ تھی کہ آپ اپنا کھانا بھی لاتے تھے اور کہتے تھے اپنا اپنا کھانا بھی لے کر آ جاؤ. تو اللہ کے نبی کے دسترخوان پر ہر قسم کے کھانے جمع ہو کر 3 دن دعوت ولیمہ چلتی رہی ہے. پھر آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ شاہانہ کیا. شاہانہ یہ کیا؟ سارے مدینے کو کھانا کھلایا. مدینے کے آبادی 4-5 ہزار تھی، کیونکہ یہ نکاح عجب ہوا تھا. ایسا دنیا میں نہ پہلے ہوا نہ آئندہ ہوگا کہ نہ وکیل، نہ گواہ، نہ ایجاب، نہ قبول. ایجاب قبول کے بغیر ہوتا ہے. اب یہ جو قبول کہے، یہ کہے نہیں تو ہوگا نکاح، وہ ادھر ایجاب والی کہہ دے نہیں تو ہوگا. اچھا ایجاب قبول ہو اور گواہ نہ ہو تو نکاح ہوگا؟ نہیں ہوگا. مہر نہ ہو تو نکاح ہوگا؟ ادھورا رہ جائے گا. لیکن ایک نکاح حضرت زینب کا ایسا ہوا ہے کہ کچھ بھی نہیں. اس کے لیے تو میں نے قبول کیا، یہ سارے سنے تب ہوگا کہ نہیں. ہمارے دوست ذمہ دار ہیں، ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بس پہ کنڈکٹر چلا گیا. ساری زندگی کنڈکٹری کرتے 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 25-26 سال ہو گئے، اس کی شادی ہونے لگی. تو آپ کو پتا یہ کنڈکٹر بس کو ریورس کراتے ہیں، آگے استاد جی آن دو، استاد جی جان دو. یہ پتا ہے نا آپ کو، یہ پتا ہے نا. اب اس کا نکاح ہو رہا تو مول صاحب پوچھا، ہاں بھائی فلانے دی تھی 500 روپیے مہر، میں تڑے نکاح دیتی تین قبول کی تھی، اسے کیسا ہی آمن دو. تو اس کے بھائی نے اس کو کونی ماری تو کہنے لگا سائیں جامن دو. اس نے اس کو پھر کونی ماری. یہ میں آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. نے پھر کونی ماری تو کہنے لگا سائیں جی میں سارے دی صلاح ہوئے. تو مولوی صاحب آخیا سارے دی صلاح نہیں، تیری صلاح. تو آنکھ میں قبول کیتا ہے. یہ اتنا اہم کام ہے. اور ادھر کیا ہوا ہے؟ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها. جب زید کی عدت پوری ہوئی تو میں نے تیرا نکاح کر دیا، جا چلا جا. تو یہ عجب نکاح ہوا تھا. تو اس پر حضرت زینب نے خود ولیمے کا اہتمام کیا، گوشت پکایا گیا، سارے مدینے کو میرے نبی نے کھلایا. تو یہ ساری شکلیں موجود ہیں. اس میں تکلف بھی جائز ہے، اس میں شاہانہ بھی جائز ہے. سادگی کو پسند کیا گیا ہے، سادگی کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن گنجائش ساری رکھی گئی ہے. میں بتا اس لیے دیتا ہوں کہ 2 غلط تصور پیدا ہو چکے ہیں. ذرا سا کوئی تکلف کرے تو دیندار طبقہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتا ہے، اور جو مالدار طبقہ ہے کوئی بہت ہی نافرمانی نہ ہو تو وہ بھی کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. یہ سارے میرے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب مجھے بھی گھڑی نظر آ رہی ہے، بہت آگے جا رہی ہے، پر کیا کروں، یہ باتیں بڑی ضروری ہیں، وہ بتانی پڑتی ہیں. حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ارتداد کے فتنے کا شکار ہو گئے اور مرتد ہو گئے. ان کا نکاح ہوا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہن کے ساتھ، اور اوپر سے ارتداد کی. اللہ کے نبی کا وصال ہوا، انتقال ہو گیا، پھر ارتداد، پھر یہ بھی اس میں ہوئے، پھر بعد میں یہ طائف ہوئے. یہ یمن کے شاہی خاندان میں سے تھے. تو یہ مدینہ میں جب لائے گئے تو کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے توبہ تو کر لی ہے، تو میرا نکاح باقی یا ٹوٹ گیا؟ تو ابو بکر کہنے لگے نہیں، نکاح تیرا باقی ہے، ہم اپنی بہن کو رخصت کریں گے. تو مہربانی. وہاں سے اٹھے اور کہیں جن کو تو نے حقائق کا نام دیا ہے، ہمیں تو یہ دھوکے والے مسائل نے میرے مولا بے حال کر دیا ہے اور رگ رگ میں درد بٹھا دیے ہیں. اے کریم آقا، سکرات کے درد میرے مولا
ہماری عاجزی پہ کرم فرما، ہماری بے بسی پہ رحم فرما۔ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا ہے یا اللہ، ہمیں کن کے حوالے کر دیا ہے میرے مولا؟ تو سچ ہے، ہم جھوٹے ہیں، پر یا اللہ اپنی تکلیف کا رونا کس کے آگے روئیں؟ تو نہ سنے تو کوئی اور خدا ہے جس کے آگے جائیں؟ تو ہی تو ہے زمین و آسمان میں، تو ہی تو ہے مشرق و مغرب میں، تو ہی تو ہے شمال و جنوب میں، تو ہی تو ہے اولین و آخرین کا۔ آج ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، راضی ہو جانا یا اللہ۔ اتنا خون بہ رہا ہے یا اللہ، ہر طرف خون ہی خون، معصوم بچوں کے خون، معصوم عورتوں بیٹیوں کے خون، بوڑھے جوان کے آگ لگ گئی ہے یا اللہ۔ آ جانا بجھا دے، یہ ہماری حکومت نہیں بجھا سکتی، یہ تو ہمارے طرف مجرم ہیں، ہم سے بھی بڑے مجرم ہیں، یہ ہم سے بھی بڑے مجرم ہیں، ہم ان کا معاملہ تیرے سپرد کرتے ہیں۔ اے مولا تو آ یا اللہ، ہم تیرے بلانے کو آئے ہیں، یہ آگ تیرے بجھانے سے بجھے گی میرے مولا، مہربانی کر دینا۔ آج ہماری ضد مان لے یا اللہ، ہماری ضد مان لے یا اللہ، ہماری فریاد سن میرے مولا، عرش کے در کھول لے، ہمیں محبت سے دیکھ لے، کوئی آنسو پسند کر، کوئی فریاد پسند کر یا اللہ۔ نہیں ماننا پھر بھی مان جا یا اللہ، نہیں ماننا پھر بھی مان جا یا اللہ۔ اپنے غصے کے فیصلے واپس لے لے، اپنے غضب کے فیصلے واپس لے لے، ہم سے جو قصور ہوئے معاف کر دے یا اللہ۔ ہم تیرے آگے فریاد لے کر آئے ہیں، یا رجانا یا رجانا یا رجانا یا رجانا۔ بے سہاروں کے سہارا، اے بے آسروں کے آسرا، اے دھتکارے ہوں کو پناہ دینے والے، اے ٹھکرائے ہوں کو اپنی رحمت کی جھولی میں چھپانے والے، اے درد مندوں کا درد دور کرنے والے، اے دکھیوں کے مرہم، اے دکھیوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والے، اے پکارنے والے کی پکار پہ لبیک کہنے والے، ہماری سن میرے مولا۔ ہم نے ہمیشہ تجھے سنایا ہے، ہمیں حکمرانوں پہ نہ آس ہے، نہ کوئی امید ہے، نہ ہمیں اپنے ہتھیاروں پہ کوئی آس ہے، نہ امید ہے۔ تیرے نبی کی دعائیں ہماری آس ہیں اور آسرا ہیں۔ وہ بہت رویا تھا، بہت ہی رویا تھا، تو نے کسی نبی کے آنسو پوچھنے جبریل نہیں بھیجا، تو تو نے اپنے حبیب کے آنسو پوچھنے کتنی دفعہ جبریل اتارا۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کے رویا ہے، سجدوں میں سر رکھ کے رویا ہے، ہمارے لیے روتا تھا۔ صحابہ تو سارے جنتی تھے یا اللہ، تو اس کے آنسوؤں کے طفیل، وہ لمبے سجدوں کے طفیل جنہیں دیکھ کر ہماری ماں عائشہ رویا کرتی تھی، جنہیں دیکھ کر ہماری ماں عائشہ کو ڈر لگتا تھا کہ اللہ کا نبی فوت ہو گیا ہے۔ اتنے لمبے سجدے میرے مولا پھر کون کرے گا؟ وہ سارے ہمارے لیے تو تھے نا یا اللہ، ہمارے لیے تھے یا اللہ۔ تجھے بھی خبر ہے، تیرے نبی نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ وہ محشر میں بھی ہمیں نہیں بھولے گا۔ سارے نبی نفسی نفسی پکار اٹھیں گے، تیرا محبوب نبی عیسیٰ بھی کہے گا میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے۔ تیرا خلیل ابراہیم کہے گا میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے۔ اور تیرے ہی حبیب کی خبر ہے، تیرا نبی اس وقت بھی کہہ رہا ہوگا یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، میری امت کو بچا، میری امت کو بچا، میری امت کو بچا۔ تو جو ان فریادوں کا واسطہ جنہوں نے عرش کے کنگرے ہلا دیے اور ساتوں آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا، اور زمین آسمان جس کے آنسوؤں کو دیکھ کے روئے، وہ درد بھری فریادیں ہم تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تو حقیر ذلیل گندے ہیں، امتی کہتے بھی شرم آتی ہے کہ ہم تیرے نبی کا سامنا کیسے کریں گے۔ تو کریم جو ہوا، تو جو ہوا اللہ، تیرے آگے تو پیش ہونا کوئی مسئلہ نہیں۔ تیرے حبیب کے آگے جائیں گے تو ہمارا بنے گا کیا؟ ایک طرف حسین کی کٹی ہوئی گردن، اس کا نیزے پہ چڑھا ہوا سر،
اور اس کے معصوم بچوں کے نیزوں پہ چڑھے ہوئے در، اور ادھر ہماری سرکشیاں، ہماری آوارگیاں. آئے ہائے میرے رب، کیا ہولناک دن تو نے بنایا ہے. اے مولا، اے مہربان اللہ، آج رحم کر دے. آج جمعے کا دن ہے، قبولیت کی گھڑی ہے. آج کہتے جاؤ گندو کتو جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا اور میں تمہاری مدد کو آ رہا ہوں. میرے مولا تو آ جا اور تیری منت کرتے آ جا میرے مولا. بلا ببر سیدہ جانب تو بیا کہ زندہ مانم سزاون کے ون مانم وجہ کار خواہی آبا. اے کریم مولا، ہماری بے ادبیوں معاف فرما. پاگل بہک جاتا ہے، اس کے الفاظ بھی بے ادب ہو جاتے ہیں. صدموں نے ہمیں دیوانہ کر دیا ہے، پاگل کر دیا ہے. یا اللہ، اس مانگنے میں کوئی بے ادبی کا جملہ آیا ہو معاف کر دینا. تو بے عیب، تو بے مثال، تو بے مثال، ہر تشویش سے پاک میرے مولا. بس یہ پاگل پنے کی باتیں ہیں، صدموں میں لوگ پاگل ہو ہی جاتے ہیں. تیرے حبیب کی امت کے صدموں نے سینے شک کر دیے، کلیجے جلا کے رکھ دیے. الہ من تکلونا، الہ من تکلونا، ہمیں کوئی نیک لوگ دے، کوئی سمجھدار لوگ دے، کوئی رحم دل لوگ دے. اے اللہ، کب تک یہ امت بھیڑیوں کے حوالے رہے گی؟ کب تک یہ بھیڑیوں کے حوالے؟ کب تک یہ بھیڑیوں کے حوالے؟ کب تک یہ پھاڑ کھانے والے انسانی جانوروں کے حوالے رہے گی؟ مہربانی کر دے یا اللہ، کرم کر دے میرے مولا. کوئی تو فریاد سن، کوئی تو آنسو پسند فرما. یا اللہ، ہماری دنیا بھی بھلی کر، ہماری عقبہ بھی بھلی کر. ہمارے دیش کی آگ بجھا دے. بلوچستان میں آگ، پنجاب میں آگ، سندھ سرحد میں خون ہی خون ہے، آگ ہی آگ ہے. ہماری بے بسی پہ کرم کر دے، ہم تجھے لینے آئے ہیں. ہمارے ساتھ چل، ہمارے ساتھ. یا اللہ، یا اللہ، اے کریم مولا، اے کریم مولا، ہم بے شک اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری سنی جائے، اور تو اس قابل ہے کہ تو ہماری سنے. ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری مدد کی جائے، تو اس قابل ہے کہ تیری مدد، تیری رحمت یا اللہ گناہ گاروں پہ بھی چھا جائے، یا اللہ نافرمانوں پہ بھی چھا جائے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پر اتنا ضرور ہے، ہم نے تیرے سوا کبھی کسی کے آگے ماتھا نہیں ٹیکا، کبھی تیرے غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، کبھی تیرے سوا کسی کو امیدوں کا مرکز نہیں بنایا، کبھی تیرے سوا کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا. یا اللہ، ہم کوتا سہی، پر یہ کلمہ توحید جو تیرے فضل سے ہمیں ملا، تیرا احسان ہے، یہ تیرا احسان بتلا رہے. ہم تیرے اوپر احسان نہیں جتلا رہے، ہم تیرا احسان بتلا رہے. نے ہمیں یہ دولت دی، ہم نے یا اللہ اتنا خیال تو ضرور کیا کہ تیرے غیر کے آگے نہ جھکے نہ ہاتھ پھیلائے. ہم نے تیرے حبیب کی نافرمانی، اس کے سینے میں خنجر اتار دی، اس کے محبت بھرے دل کو توڑ کے رکھ دیا. ہم نے اس کے احد کے ٹوٹے ہوئے دانت بھلا دیے، اس کے طائف میں بکھرے ہوئے خون کو بھلا دیا، اس کے مدینے میں یا اللہ دردناک نوحے ہم نے بھلا دیے، اس کے گھروں کے فاقے ہم نے بھلائے، اس کی اولاد کی قربانیاں ہم نے بھلائی. پر یا اللہ، ہم نے نبی اسے ہی مانا ہے، اسے نبی بھی مانا، اسے آخری بھی مانا. ہاں، ہم اس کی اطاعت نہ کر سکے، ہمیں معاف کر دے. ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، پوری امت پہ رحم فرما. جتنا غیر مسلم ہے انہیں بھی ایمان کی دولت دے دے، اور انہیں بھی اسلام کی دولت دے دے. ہندو، دہری، سکھ، عیسائی، یا اللہ کافر، مشرک، سب کو ایمان عطا فرما کہ مقدر میں نہیں ہے، اور تیرے حبیب کی امت کو برباد کرنا چاہتے ہیں شکل میں ہے. انہیں دھرتی سے مٹا دے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے. انہیں پکڑ لے یا اللہ، اے وہ ذات جسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تمہارے علاوہ ساری کائنات تیرے رب کے ذکر میں مشغول ہے، وہ غافل ہی نہیں ہوتا. تو انہیں سکھانے والا
اس کے لیے نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی خانقاہ، نہ کوئی شیخ، نہ کوئی محدث، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی مدرب، نہ کوئی معلم. ان کا نظام براہ راست چلتا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض، یسبح لہ ما فی السماوات والارض. کائنات کی تو یہ خبر سناتا ہے کہ انہیں پتہ ہے میرا مالک خالق کون ہے، اسے یاد کیسے کروں، اس کی بندگی کیسے کروں، اس کی عبادت کیسے کروں. میرے بارے میں کہتا ہے بل ہم قوم یعدلون بل اکثرهم لا يعلمون قلیلا ما تذکرون وقلیل من عبادی الشکور وما قدر اللہ حق قدرہ. ہمارے گلے کرتا ہے تم سارے مجھے چھوڑ جاتے ہو. بل ہم قوم یعدلون، کہ میں تمہیں چونٹی کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا، 1 سینٹی میٹر سے آگے وہ دیکھ نہیں سکتی، اور دیمک بالکل اندھی ہوتی ہے، اسے تو آدھا سینٹی میٹر بھی نظر نہیں آتا، لیکن وہ رب کو بھی پہچانتی ہے، اپنی نماز کو بھی جانتی ہے، اپنے ذکر کو بھی جانتی ہے. تو تمہیں نشانیاں دکھاتا ہوں. امن خلق السماوات والارض، یہ زمین کا فرش، آسمان کی چھت کس نے بنائی؟ وانزل لكم من السماء ماء، یہ بارش کا برستا پانی، یہ گھنگور گھٹا، یہ قوس و قزح کے رنگ کس نے بنائے؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر یہ خوبصورت باغ باغیچے کس نے لگائے؟ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، ایک درخت تو پیدا کر کے دکھاؤ میرے بغیر. اِلٰہ مع اللہ، ہے کوئی میرے سوا؟ تو اتنے دلائل قائم کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل ہم قوم یعدلون، پھر بھی تم مجھے چھوڑ جاتے ہو. تو لہذا انسان کو سیکھنا پڑتا ہے، انسان پیدائشی جاہل ہے، سیکھنا پڑتا ہے، چونکہ اس کا امتحان ہے. اللہ اگر چیونٹی بے خطا علم رکھتی ہے تو انسان بھی کرتا، اسے سیکھنا پڑتا ہے، چونکہ اس کا امتحان ہے. خیر اور شر کی راہیں ہیں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، خیر اور شر کی راہیں ہیں، ایمان اور کفر کی راہیں ہیں. ادھر چلو ادھر چلو. فسنیسرہ للیسرا اور وسنیسرہ للعسرا، دونوں طرف کے تمہیں اسباب میسر مہیا مل جائیں گے. وافر اوپر دیکھنے والے نے یہ کہہ دیا ہے لا تأخذہ سنہ ولا نوم، یہ نہیں کہا کہ میں لا انا اسمع اونگتا نہیں، کہ لا تأخذہ سنہ. یہ بڑی طاقتور تعبیر ہے. انہیں بتاؤ کہ میں نہ سوتا ہوں نہ اونگتا ہوں، نہیں، انہیں بتاؤ کہ نیند اور اونگ میرے قریب سے بھی نہیں گزرتی. میں نہ سوتا ہوں نہ اونگتا ہوں، شاید کبھی اونگ جائے، یہ مطلب اس میں باقی رہ جاتا ہے. اور اگر یوں کہے کہ نیند اور اونگ میرے قریب سے نہیں گزری تو اس کا مطلب ہے ہر وقت ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، کہہ دو میں غافل کوئی نہیں. کتنی کو نظر ہے لَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں. اوپر نیچے کا کوئی فرق ہے کہ نہیں، دن رات کا کوئی فرق ہے کہ نہیں. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، برابر ہر شے. تو اس نے بھائیو اپنے بندوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ اپنے خزانوں سے اتارا. انسان علم باہر سے لیتا ہے، چونٹی بھی علم اندر سے لے کر آتا. یہ ہمارا بچہ 9 مہینے رہتا ہے، 9 مہینے، اور جب باہر نکلتا ہے اسے خبر ہی نہیں میں کون ہوں. اور مرغی کا بچہ انڈے سے 21 دن کے بعد نکل آتا ہے، اسے نکلتا ہی پتا ہے میں کون ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا کھانا ہے، میں نے چلنا کیسے ہے، میں نے پینا کیسے ہے، میں نے کھانا کیسے ہے، اور میرا کھانا ہے کہاں، میری غذا ہے کہاں. تو چلو اماں سے ہی پوچھ لوں یا ابا سے پوچھ لوں، ابے تو پہلے ہی مفرور ہو چکے ہوتے ہیں، تو اماں سے پوچھ لوں. تو نہ اماں سے پوچھا نہ ابا سے پوچھا، اور 21 دن کے بعد ٹک 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 ٹک، یہ کھانا یہ نہیں کھانا، ادھر جانا ادھر نہیں جانا، بلی میری دشمن، چیل مجھے اچک لے گی. یہ علم وہ پیدائشی طور پہ لے کے پیدا ہوتا ہے.
تو مخلوقات کا علم بے خطا ہوتا ہے، بے خطا۔ اب بکری کے آگے رکھو گوشت پکا کے، کراچی کی بریانی پکا کے، وہ کہے گی میرا پرہیز ہے، ڈنڈے بھی مارو نہیں کھائے۔ شوگر والے کے آگے برفی رکھو، چاہے مولانا ہوگا اور چاہے ڈاکٹر ہوگا، وہ ضرور منہ میں ڈالے گا، کہے گا ادھی گولی بعد کھا لو۔ وہ اپنے علم کے خلاف کرے گا، کیونکہ یہ امتحان کے لیے پیدا کیے گا نا، یہ غلط بھی کر سکتا ہے، صحیح بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے ایک بے خطا طریقہ آسمان سے اتارا انسانوں کی رہبری کے لیے، جس کو مکمل کیا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر، اور یہ اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور حدیث میں فرمایا اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع۔ مکمل، میں نے دین مکمل کر دیا ہے، لیکن اس میں چند بڑے خوبصورت پیغام ہیں۔ الیوم پہلے آ رہا ہے، اس کو بعد میں آنا چاہیے۔ الیوم اکملت کا اصل ہے اکملت لکم الیوم، یہاں یوم کا لفظ آنا چاہیے، اللہ نے اس کو پہلے ذکر کیا الیوم، تو یہ پہلے ذکر کر کے ایک احسان جتلایا ہے کہ یہ جو اگلا کام ہے پیدائش آدم سے لے کر آج تک نہیں ہوا، یہ آج ہو رہا ہے، الیوم آج ہو رہا ہے، تو بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ الیوم عربی کا جو جملہ ہوتا ہے وہ فعل سے شروع ہوتا ہے، اور اردو کا جملہ فاعل سے شروع ہوتا ہے، تو یہاں فعل بعد میں آ رہا ہے، ایک اور اس کا متعلق پہلے آ رہا ہے۔ تو یہ کراچی والے اور امت محمد جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، ان پر احسان جتلایا جا رہا ہے کہ الیوم ایک کام کر رہا ہوں، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ 9 ذو الحج 10 ہجری 633 عیسوی آج ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پھر لکم پہلے ہے، دینکم بعد میں ہے، اس میں ایک اور احسان کی طرف اشارہ ہے کہ صرف تمہارے لیے کر رہا ہوں، تم سے پہلے کسی کے لیے نہیں کیا، صرف تمہارے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ اکمل، کامل کر دیا تمہارا دین۔ واتممت علیکم، پھر علیکم کے ذریعے سے ایک اور احسان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دین کا معاملہ دنیا والا نہیں ہے کہ کسی کو دے کسی کو نہ دے، ما نشاء لمن نرید، تو محنت کرو لیکن ہم کیا کریں گے؟ ما نشاء، جتنا چاہیں گے ہم دیں گے، لمن نرید، جس کو چاہیں گے دیں گے، لیکن علیکم کا مطلب ہے جتنا مانگ لو گے اتنا دے دوں گا، اس میں کوئی قید نہیں، امیر و غریب کی، شاہ و گدا کی کوئی قید، جتنا مانگو گے دے دوں گا، لینے والا ہونا چاہیے۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مصلی پہ کھڑے ہو رہے تھے عصر کی نماز کے لیے، تو سید عطا اللہ شاہ بخاری مسجد میں تشریف لے آئے۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری سکھ کے بیٹے، علیکم، جو مانگے گا پائے گا، چاہے وہ سکھ زیادہ ہو، والد سکھ سے مسلمان گجراں والے کے، اور بیٹا احمد علی بن رہا ہے، اور سید عطا اللہ شاہ بخاری داخل ہو رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کر مصلی سے نیچے اتر گئے اور کہا سکھ کے بیٹے کی مجال نہیں ہے کہ سید کے بیٹے کے سامنے مصلی پہ کھڑا ہو سکے۔ تو شاہ صاحب نے کہا تیرے جیسے سکھ زادے پہ لاکھوں سید زادے قربان کیے جا سکتے ہیں، ما نشاء لمن نرید دنیا میں، اور ادھر علیکم، آؤ سکھ کا بیٹا آ کے لے لے، سید زادوں سے آگے نکل سکتے، جو مانگے جتنا مانگے پالے، علیکم دنیا میں، ما نشاء لمن نرید، جسے ہم چاہیں گے اسے دیں، اور جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے۔ تو اللہ نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ دین آج مکمل ہو گیا ہے، یہ زندگی گزارنے کا بے خطا طریقہ ہے، اور یہ معصوم ہستی پر اترا، اور قرآن کی شکل میں اور حدیث پاک کی شکل میں محفوظ ہو گیا۔ نہ کوئی قرآن کو مٹا سکتا ہے، نہ کوئی حدیث کو بدل سکتا ہے، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، اس میں نہ کوئی تحریف ہو سکتی ہے، نہ معنوی نہ لفظی، نہ اس کو کوئی دجال یا فرعون مٹا سکتا ہے۔ اللہ اٹھا لے گا، صبح اٹھیں گے قرآن کے اوراق ہوں گے اور الفاظ اوپر غائب ہو چکے ہیں۔
یہ جو اللہ نے کہا مکمل دین تمہیں دیا ہے، اس کی ابتدا عبادت ہے اور اس کی انتہا اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی نے آخری وصیت میں دو باتیں فرمائیں، الصلاۃ یہ ابتدا ہے، وما ملکت ایمانکم یہ انتہا ہے، کہ ایک تمہارا معاملہ اللہ سے درست ہونا چاہیے، اس کے لیے بندگی ہے، ایک تمہارا معاملہ اللہ کے بندوں سے درست ہونا چاہیے، اس کے لیے اخلاق ہیں۔ تو دین شروع عبادت سے ہوتا ہے اور اس کی تکمیل اخلاق پر ہوتی ہے۔ بنی الاسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ تو بنیا کا لفظ اسلام کو ایک گھر کی شکل دے رہا ہے، تو بنیاد میں 5 کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ تو بنیا کے بعد جب گھر سے تشبیہ دی ہے تو کہیں سے چھت بھی ضرور ملے گی، چھت بھی ضرور ملے گی۔ تو اس کو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ بنیا سے تو بنیاد مل گئی، چھت کہاں سے ملے گی؟ تو ڈھونڈتے ایک حدیث تک اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ تو بنیا اور اتمم، ان 2 لفظوں نے اسلام کا سارا گھر مکمل کر کے آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے کہ دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پہ جا کر اس کی چھت پڑتی ہے اور یہ اخلاق پر مکمل ہوتا ہے۔ اور اس وقت تک معذرت کے ساتھ جتنی بھی ہمارے پاس دین کی شکلیں ہیں وہ صرف عبادت تک ہیں، اخلاق ابھی بڑی دور ہیں، بڑی دور ہیں۔ اس کے لیے بہت زیادہ ایمان چاہیے، بہت زیادہ ایمان چاہیے، بہت زیادہ پسنا پڑتا ہے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اريد ان يكمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو۔ تو آپ نے کہا حسن خلقک یکمل ایمانک، اپنے اخلاق اچھے بنا، تیرا ایمان کامل ہو جائے۔ تو دین شروع عبادت سے ہوتا ہے اور مکمل اخلاق پر ہوتا ہے، اور اخلاق کی انتہا 3 باتیں ہیں۔ میرے نبی نے کہا اخلاق 360 صفات کا مجموعہ ہے، کوئی ایک صفت بھی اللہ نے کسی کو دے دی تو وہ اسی کی تو فعل جنت میں چلا جائے گا۔ سامنے ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان میں سے کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے اندر اللہ نے سارے ہی جمع کر دیے ہیں، اور 100 نمبر، 100 نمبر۔ تو ان 360 کو اللہ کے نبی نے 3 میں جمع کیا ہے، 3 میں۔ فصل من قطع، جو توڑے اس سے جوڑو، تو سینہ آ جائے گا دانتوں۔ منہ موڑنے والے کو سلام کرنے کے لیے ہمالیہ جتنا کلیجہ چاہیے، تہجد پڑھنے کے لیے بھی کافی ہمت چاہیے، ذکر کرنے کے لیے بھی کافی ہمت چاہیے، لیکن یہ منہ موڑنے والے کو سلام کرنا، اس کے لیے تو ہماری پنجابی کہتے ہیں پراٹھ جڑا کلیجہ چاہیے، بہت بڑا کلیجہ اس کے لیے چاہیے۔ ہمیں کہا تصل من قطعک وتعطی من حرمک، جو تمہیں تیرا حق نہ دے تو اسے اس کا حق جا پہنچا، وتعفو عن من ظلمک، جو زیادتی کرے معاف کر۔ یہ کام اتنا مشکل ہے کہ اللہ کے نبی اس پہ گارنٹر بنے، ضامن بنے۔ ضمانت ہوتی ہے مشکل کام میں، آسان میں نہیں، مشکل کام میں ضمانت اٹھائی جاتی۔ نماز پہ جنت کا وعدہ، جی، ذکر پہ جنت کا وعدہ، علم پہ جنت کا وعدہ، حج پہ، سارے اعمال صالحہ پر جنت کا وعدہ، اور ضمانت اس ایک کام پر، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک۔ تو پھر کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ کہ یہ کام ہے بڑا مشکل، کرتے جانا، میں ضامن ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، کہ میری ضمانت۔ تو دین شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر، اور اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے حیا پر۔ اخلاق کی سب سے حضرت عائشہ کا فرمانا وراسہن الحیا، سارے اخلاق کی صفات میں سب سے اعلیٰ درجے کی صفت حیا ہے، اور حیا کی تکمیل ہوتی ہے نکاح کے ساتھ۔ تو دین عبادت سے شروع ہو کر اخلاق پہ مکمل ہوتا ہے، اور اخلاق یہ معاف کرنے، درگزر کرنے سے شروع ہو کر حیا پہ جا کر مکمل ہوتے ہیں، اور حیا یہ نکاح پہ جا کر مکمل ہوتا ہے۔
جب نکاح اٹھ جاتا ہے تو حیا اٹھ جاتا ہے، جب حیا اٹھ جاتا ہے تو معاشرہ درندوں کا بن جاتا ہے، انسانی شکل میں درندے پھر رہے ہوتے ہیں، بل ہم اضل، اللہ کہتا ہے ان کو انسان بھی نہ کہو، جانور بھی نہ کہو، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر کہو، انہم الا کالانعام بل اضل سبیلا، کہ یہ جانور تو پھر بھی مجھے یاد رکھتا ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو یہ نکاح ہے جس سے حیا مکمل ہوتا ہے، اور اگر محنت کرے گا تو اخلاق مکمل ہوں گے، تو اخلاق مکمل ہوں گے تو اس کا دین مکمل ہو جائے گا۔ دین کی تکمیل، دین کی چھت وہ مکارم اخلاق پر ہے۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے روک دیا، حالانکہ تبلیغ کے لیے آئے، تبلیغ کے لیے بھیجے گئے، اور جب زیادہ اس میں رونا دھونا شروع کیا تو اللہ نے کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اتنا تو غم نہ کر کے تو خود ہی جان کی بازی ہار جائے، بس ٹھیک ہے دعوت دے، پر گھل گھل کے گھٹ گھٹ کے کیوں مرتا ہے؟ لمبی نماز شروع کی تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میرے نبی میں نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا تھا کہ تو لمبی نمازیں پڑھ پڑھ تیرے ورم آ جائیں، لیکن جب ہمارے نبی نے اخلاق میں بلندی دکھائی تو اللہ نے شاباش دی، کہا انک لعلی خلق عظیم، واہ میرے محبوب تیرے اخلاق بڑے زبردست ہیں، اور زیادہ کر۔ تو میرے بھائیوں، کسی مولوی کی شادی ہو، کسی تاجر کی شادی ہو، کسی مالدار کی ہو، کسی غریب کی ہو، گھر کی آبادی کے لیے اخلاق پہلا اور آخری سرمایہ ہے۔ جس گھر میں بچے کے اخلاق اچھے ہوں گے، بچی کے اخلاق اچھے ہوں گے، وہ گھر سوکھی روٹی کھا کر بھی بریانی پلاؤ کے مزے پائے گا، اور جس گھر میں اخلاق بگڑے ہوئے ہوں گے وہ پھول کی سیج پر سو کر بھی کانٹے چبھتے ہوئے محسوس کریں گے، جس گھر میں اخلاق زندہ ہوں گے وہ جھونپڑے میں بھی اپنے آپ کو قصر شاہی میں محسوس کریں گے، اور جہاں اخلاق بگڑے ہوں گے وہاں رگ رگ میں نہیں روئیں روئیں میں کانٹے اتر جائیں گے، پھر انہیں کوئی منظر، کوئی گھر، کوئی سونا چاندی، کوئی صورت مورت، یہ کوئی چیز نہیں ان کے اس درد کا مداوا بن سکتی جہاں اخلاق بگڑ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شادی کے لیے ایک لفظ خوبصورت استعمال کیا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، طَابَ، فَانْكِحُوا مَا أَعْجَبَ لَكُمْ نہیں کہا، اعجاب ظاہری شکل صورت سے جو ایک دل میں تاثر پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اعجاب، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اب میرے نبی یہی تیری بیویاں ہیں، اب کوئی تمہیں خاتون کتنے ہی خوبصورت نظر آئے، پسند آئے، بس اب تو اور شادی نہیں کر سکتا۔ اور طابہ طیب سے ہے، طیب محسوسات میں سے ہے، نہ کہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے، محسوس کرنے کی چیز ہے۔ خوشبو کو محسوس کی، جیسے ساری مسجد میں خوشبو ہے تو کہیں نظر تو نہیں آ رہی لیکن پتہ چل رہا ہے تو خوشبو ہے، خوشبو ہے۔ طابہ، طابہ کے لفظ میں اشارہ ہے صفات، دیکھو صفات، شکل، صورت، خاندان، کف، یقیناً کف کہا گیا ہے لیکن صفات کو ترجیح دو، کیونکہ زندگی جو گزرتی ہے نہ مال کے ساتھ، نہ شکل کے ساتھ، نہ عہدوں کے ساتھ، اور نہ ڈگریوں کے ساتھ، اور نہ خوبصورت گھروں کے ساتھ، زندگی سلوک کے ساتھ گزرتی ہے۔ زندگی رنگ و روپ کا نام نہیں ہے، زندگی احساسات کا نام ہے۔ جب وہ مجروح ہوتے ہیں تو دنیا تاریک ہو جاتی ہے، اور احساسات کو مجروح کرنے والی چیز فقر و فاقہ نہیں، وہ معاملہ ہے، معاملہ، وہ معاملہ، یہ زبان کا بول، یہ سوء الخلق آگ لگا دیتا ہے۔ تو کسی بھی گھر کی آبادی کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اخلاق۔ دیکھو اب لوگ جو منازل پیشہ ہیں ان کے ماحول میں ہے لڑکا جاب کیا کرتا ہے، کوئی پیغام جائے گا لڑکا جاب کیا کرتا ہے۔ جو تاجر پیشہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کاروبار کیا کرتا ہے۔ خود کیسا ہے یہ گنوا، کاروبار کیا کرتا ہے۔ میں ایک زمیندار گھرانے سے ہوں، ہمارے ماحول میں پوچھتے ہیں زمین کتنی ہے، زمین کتنی ہے۔ ہمارے خاندان میں ایک رشتے کی بات ہو رہی تھی تو میں نے اس بچی کی خالہ سے پوچھا، وہ سارے اس کو ماسی ماسی کہتے تھے، ایجڑ تھی۔ میں نے کہا ماسی شور کے ہو جائے، ماسی لڑکا کیسا ہے؟
تو ماسی نے کہا پتر وہ 14 مربع ہیں۔ میں نے کیا پوچھا تھا لڑکا کیسا ہے، اور ماحول میں اتنا رچ گیا ہے واقعہ کہتی پتر وہ 14 مربع ہیں۔ میں نے پھر سوال دہرایا، میں کہا ماسی شور کیوں ہو جائے، لڑکا کیوں ہو جائے، وہاں دی پتر وہ 14 مربع ہیں۔ میں نے تیسری دفعہ پھر پوچھا، میں کہا اماں میں پوچھی جانا شور کیوں ہو جائے، وہاں دی پتر تین دسی تا جانی 14 مربع اور کی دسا، اتنا پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو توبہ کا لفظ یہ پردے اٹھاتا ہے۔ صفات دیکھو کہ زندگی صفات سے نبھتی ہے، شکلوں سے نہیں، رنگ روپ سے نہیں، پیسوں سے نہیں۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگے جی میری میاں بیوی کی لڑائی رہتی، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا بیویوں پہ وظیفے ویسے ہی اثر نہیں کرتے۔ کہے گا تو کیا کروں؟ میں نے کہا اخلاق اچھے کر، تیرا کھانا بعد ہو جائے۔ وہ کیسے کروں؟ میں نے کہا اب تم جاؤ جب تو اپنی بیوی کو 2-4 نوالے اپنے ہاتھ سے کھلا دینا بس۔ عورت تو بیچاری نرم دل ہوتی۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس کا ویسے فون آیا حال احوال پوچھنے، تو میں نے پوچھا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ تو میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مرد ہو کر عورت سے لڑے، کتنے شرم کی بات۔ میں کہا تم یہ کام کرو پھر مجھے خبر دو۔ تو اس کا کوئی 2 گھنٹے بعد فون آیا، کہا جی مولوی صاحب کمال ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تب میں نے لقمہ اس کے منہ میں ڈالا ہی تھا تو اس کا منہ کھلا ہی رہ گیا۔ وہ کہنے لگی تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھایا کہ اللہ اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسانیت سکھا دی۔ میرے نبی نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ حضرت ام عائشہ سے دوڑ لگا رہے ہیں، کوئی لگا سکتا ہے دوڑ ہے؟ کوئی مولوی صاحب، کوئی صوفی صاحب، کوئی تبلیغی صاحب دوڑ لگا سکتا بیوی کے ساتھ؟ عائشہ، اور پیشکش خود کی کہ عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہ جی لگاؤں۔ تو